شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس فضیلت سے اور قدر و شرف سے نوازا ہے جو اور امت کے حصے میں نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس امت کو نوازا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی گئی، سید الکتب، تمام کتابوں کی سردار، اور جس ماہ کا اور جس مہینے کا انتخاب ہوا نزول کے لیے، وہ سید الشہور، مہینوں میں سردار اور رئیس کی اس کی حیثیت رمضان المبارک کی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسبوع میں اور ہفتے میں اور ویک میں سید الایام جس کو قرار دیا یوم الجمعہ، وہ بھی اس امت محمدیہ کو اپنی رہبری سے نوازا۔ وہ اس طریقے پر کہ اللہ عز و جل نے ایک دن متعین فرمایا کہ اس دن کو تمہیں عبادت کے لیے خاص کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو اس سے الگ رکھا، ہٹائے رکھا۔ انہوں نے اپنے اجتہاد سے، اپنے اعتبار سے انتخاب کیا تو سنیچر کے دن کا۔ تو امت محمدیہ سے پہلے والی امت وہ راستے سے ہٹ گئی، یعنی جہاں ان کو پہنچنا تھا وہاں نہیں پہنچ پائی۔ فکان للیہودی یوم السبت، تو یہود کے لیے ہوا یوم السبت، وکانا للنصارى یوم الاحد، اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ فجاء اللہ بنا، پھر اللہ عز و جل ہمیں لائے، ہمیں پیدا کیا۔ فہدانا اللہ لیوم الجمعۃ، اللہ عز و جل نے ہمیں ہدایت دی یوم جمعہ کی۔ حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہجرت سے قبل مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو اس دن میں جمع کرتے تھے، ابھی جمعہ کی فرضیت نہیں آئی تھی، جمع کرتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہوگا۔ بعد میں جمعہ کی فرضیت نازل ہوئی، اس اعتبار سے امت محمدیہ اپنے اجتہاد سے یوم جمعہ کو پانے والی ہوئی، یعنی ابھی حکم نہیں آیا، جمعہ کی فرضیت نازل نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں اپنے اجتہاد سے اس دن کا انتخاب کیے ہوئے تھے اور اس دن میں جمع ہوتے تھے۔ اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کو جمعہ کی نماز، یعنی ایسی نماز بعد میں جمعہ ہوئی تو نماز پڑھاتے تھے۔ اس اعتبار سے حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ پہلے والے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، یہ جو یوم متعین تھا فاختلفوا فی، اس میں اختلاف کیا، لیکن امت محمدیہ کو ہدایت دی گئی اور امت محمدیہ اس دن کو پانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس اعتبار سے بہترین یوم سے نوازا گیا امت محمدیہ کو یوم الجمعہ۔ اور ویسے یوم الجمعہ یہ اسلامی نام ہے یا کہ اسلام سے پہلے جو ہے اس کو یوم الجمعہ کہا جاتا تھا، اس میں ویسے اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قصی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے نسب میں جو آتے ہیں تو انہوں نے اس دن میں لوگوں کو جمع کیا تھا اور ان کو جمع کر کے وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور بشارت دیا کرتے تھے نبی موعود کی کہ ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کعب ابن لؤی، وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے نسب میں اور آگے آتے ہیں، جو کعب ابن لؤی وہ جمع کرتے تھے اور لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، خاص کر یہ حرمات کی اور حرم کی تعظیم کی نصیحت اور واعظ کیا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اس کو یوم الجمعہ کہا گیا۔ تو یوم جمعہ لوگوں کے جمع کرنے کا دن یا تو قصی کی وجہ سے یا کعب ابن لؤی کی وجہ سے،
لیکن ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ نہیں، پہلے جو کہا جاتا تھا وہ عروبہ ہی کہا جاتا تھا، اس کے بعد یہ جو نام ہوا ہے جمعہ والا یہ خالص اسلامی نام ہے، تو جاہلیت کے زمانے میں یوم الجمعہ کہا ہی نہیں گیا۔ اب جو جمعہ اسے کہا جاتا ہے تو وہ جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جمعہ کے کہے جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے مادے کو جمع کیا گیا، اور آدم علیہ السلام یہی ہے مقصود، یعنی نوع انسانی یہ ہے مقصود اس کائنات کو بنانے سے۔ اس اعتبار سے گویا عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہی دن خاص عبادت کا دن ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مادے کا جمع اس میں پایا گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے صلاۃ کے لیے، ابھی ایک الگ سی بات ہے، یا اس کو ستم ظریفی کہیے، کہ جمعہ کے دن میں جو اجتماع کا مقصد ہونا چاہیے وہ اجتماع کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، کہ مقصد اصلی تو یہ تھا کہ بھئی جو یہ کالج میں پڑھنے والے ہیں یا جو کام پر جن کے لیے تھوڑی بہت کچھ مشکل ہو تو اس مشکل کے حل کے لیے جمعہ کو قائم کیا گیا۔ باقی یہ کہ دوسروں نے دیکھا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، چلو جلدی فارغ ہو جائے، کوئی پکڑ دھکڑ ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے روانہ۔ اشارے کی زبان ہے بھائی، اشارے کی زبان ہے، یعنی وہاں جو اہتمام ہوتا تھا وہ اہتمام وقتی تھا، وہ عارضی اہتمام ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کالج میں پڑھنے والے ہیں یا قریب میں جو کالج ہے اس کالج میں پڑھنے والے، یہ ہے کہ جو کام والے جن کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے جمعہ قائم کرنے سے ہمارے ٹائم میں، تو اس اعتبار سے وہ جمعہ قائم کیا گیا۔ لیکن اب لوگوں نے یہ سمجھا، بستی والوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، آؤ، اور پھر اس کے بعد جو جلدی چھٹی ہو جائے، تو یہ جلدی چھٹی کے لیے یہ مقصد کے خلاف ہے، جمعہ کے مقصد کے خلاف ہے۔ جمعہ اس لیے قائم کیا جاتا ہے، اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جمع ہونا پایا جاتا ہے۔ ایک بڑی بستی میں، بڑے شہر میں لوگوں کا جو اجتماع ہوتا ہے الگ الگ جگہوں میں، تو اب یہ الگ الگ جگہوں میں نماز نہیں ہوگی بلکہ سب کے سب جامع مسجد میں آئیں گے اور جامع مسجد میں ادا کریں گے، تو یہ ہے وہ اجتماعیت کا مقصد۔ لیکن وہ اجتماعیت کا مقصد ختم، اب جو ہے وہ کوے اڑتے ہیں، تو یہ اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اصل جمعہ کون سا ہے، اصل جمعہ یہ ہے یا اصل جمعہ وہ والا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ وہ جو غیر مسجد میں ہوتا ہے، غیر مسجد میں ثواب کم ہوتا ہے، اور مسجد میں جو ہوتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو مقامی باشندے ہیں جن کو کوئی عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے آرام سے وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں، وہ شاید جمعہ کے مقصد سے غافل ہے۔ اس غفلت کے نتیجے وہ سمجھتے کیا جمعہ ادا کرنا، یہاں ادا کرو وہاں ادا کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ 12 تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یوم جمعہ، تو جمعہ جو کہا جاتا ہے وہ اجتماع کے نتیجے میں کہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس کو بڑے خصائص سے، بڑے امتیازات سے، بڑے مزایا سے اور کئی ایک خوبیوں سے نوازا ہے اس یوم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، آفتاب جس پر طلوع ہوتا ہے ان تمام پر سب سے بہتر دن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یوم جمعہ ہے۔ فیہ خلق آدم، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن میں جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، کہ جمعہ ہی کے دن میں ان کو داخلہ ملا ہے۔ تو اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، جنت سے باہر پیدا کیا گیا تھا، اور یوم جمعہ میں وہ داخل کیا گیا، یوم جمعہ میں ان کو داخل کیا گیا ہے جنت میں۔ یہ روایت کی بتلا، صحیح مسلم کی روایت، تو اس روایت میں یہ بتلایا کہ وفیہ ادخل الجنہ، کہ اس دن میں جنت میں انہیں داخل کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو خارج جنت جو ہے تخلیق ان کے عمل میں آئی ہے، بنایا گیا ہے، اور پھر بعد میں یوم جمعہ میں جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن میں ان کو نکالا گیا جنت سے، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ تو قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ، مالکی المسلک ہے، قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جنت میں داخلہ وہ تو سمجھ میں آیا، جنت میں پیدا کیا گیا تھا، جمعہ کے دن میں داخل کیا گیا تھا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت چل رہی ہے، لیکن جمعہ کے دن میں ان کا نکالا گیا، ان کا اخراج عمل میں آیا، اور جمعہ کے دن قیامت قائم ہولناکی، اس کی کتنی خطرناک۔ تو کہہ رہے اس کو کس طریقے پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فضائل کے تحت میں بیان فرمایا ہے؟ چکرا گئے۔ وہ فرماتے ہیں یہ مجموعی اعتبار سے بیان کیا گیا ہے فضیلت کو، مجھے ہر جز کے اعتبار سے فضیلت بیان نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک آدھ تو جز میں فضیلت ثابت ہو رہی ہو تو اس کا معنی مطلب یہ کہ فضیلت کا بیان ہے۔ قاضی ابو بکر
ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مالک المسلک ہے، تو قاضی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر ایک جز کے اندر میں فضیلت کا پہلو پایا جا رہا ہے۔ جنت سے ان کو نکالا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو یہ جو وجود میں آئی ہے دنیا، اور پھر اس کے بعد انبیاء اور رسول کا سلسلہ چلا ہے، وہ تو اسی بنیاد پر چلا ہے۔ اگر جنت ہی میں رہنا ہوتا تو پھر یہ کس کی ہدایت مقصود تھی جس کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا جاتا اور انبیاء اور رسول کو بھیجا جاتا اور ان کو بنایا جاتا؟ تو اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو خیر اور یہ درجات کی جو ترقی ہوگی عبادات کے نتیجے میں، وہ بھی تو اسی صورت میں ہوگی جب آدم علیہ السلام وہاں سے نیچے آئے۔ اس اعتبار سے اخراج حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے وہ بھی ایک نعمت ہے، وہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے۔ اور رہی قیامت تو نیک لوگوں کے لیے پھل پانے کا دن ہے، اس اعتبار سے اس میں بھی فضیلت کا پہلو پایا گیا۔ اور پہلے میں نے ذکر کیا تھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ یہ بیان فرمائی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی، کچھ صفات کا علم کے درجے میں حصول تھا اور کچھ صفات کا عملی طور پر پریکٹیکلی نظر دیکھنے کے اعتبار سے۔ ان کچھ صفات ایسی تھی کہ جس کا مشاہدہ وہاں نہیں ہو رہا تھا جنت میں، اس کے مشاہدے کی صورت یہی تھی کہ دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے غفور ہونے کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتقم ہونے کا، اس قسم کی صفات کا اندازہ یہاں ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے معرفت جو بڑھی ہوئی ہے، ایک تو علمی اعتبار سے اور دوسری وہ عملی اعتبار سے، تو گویا معرفت تام ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد۔ اور یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مان لو کہ جنت میں رہنا ہوتا حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن بعد میں اولاد آدم میں سے کوئی اس جرم کا ارتکاب کرتا اور شجر ممنوعہ کو کھا لیتا، اس صورت میں اس کے لیے حکم ہوتا کہ اس کو نکلنا ہے، تو پھر اس کے بعد سب رشتہ دار وہاں اور اس کو ادھر دنیا میں آنا ہے کہ جنت کیا رہتی، وہ تو کوہرام مچ جاتا اور جہنم کدا بن جاتی۔ اس اعتبار سے اولاد آدم کے لیے بھی اس کی فضیلت کا پہلو ہے آدم علیہ السلام کے نکلنے میں۔ ٹھیک، میں یہ ذکر کر رہا تھا ایک دوسرے انداز میں اسی بات کو ذرا دوسرے انداز میں سمجھتے ہیں ہم۔ وہ کیا دوسرا انداز یہ ہے کہ مان لو کسی آدمی کے لیے انتخاب ہوا کہ ہمارے اس ملک کے فلاں ملک میں ایمبیسڈر کے طور پر فلاں آدمی کو بھیجنا ہے، نامزد کیا گیا تو نامزد کرنے کے بعد ابھی اس کی روانگی ہو ہی نہیں رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نامزد تو ہوا لیکن ادھر جا ہی نہیں رہا ہوں، یا جو پوسٹ دینے کے لیے، جو عہدہ دینے کے لیے، جو قلمدان سپرد کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ قلمدان ابھی سونپا ہی نہیں گیا ہے، صرف نامزد کیا گیا ہے اس کا نام، کہ مثلاً وزارت خارجہ اس سے متعلق ہے، وزارت داخلہ اس سے متعلق ہے، لیکن جب تک کام شروع نہیں ہو رہا یہ دغدغہ ہے اندر، یہ پتہ دغدغہ کے اندر میں کہ کیا ہوگا کیا نہیں، اللہ جانے یہ عہدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، نامزد تو کیا گیا ہے، لیکن جب قلمدان سونپا گیا تو یہ اس کی تکمیل ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے فیصلہ کیا گیا خلافت ارضی کا، جنت میں رہ رہے ہیں، نامزد کیا گیا خلافت ارضی کے لیے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یہ کب پایا گیا؟ یہ اخراج کے دن میں پایا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس میں فضیلت کا پہلو موجود ہے، یہ میرا اپنا ایک انداز ہے۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا داخل کیا جانا، آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا، قیامت کا قائم ہونا، یہ سب کا سب جو ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے، یوم جمعہ کی فضیلت کے اعتبار سے بالکل بجا منطبق ہے اور بالکل چسپاں ہو رہا ہے اور فٹ ہو رہا ہے اور میچنگ ہو رہی ہے، مکمل میچنگ ہو رہی ہے۔ اب اس یوم جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص احکام دیے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دونوں انداز سے سمجھایا ہے، اور یہ بھی میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ عز و جل نے جو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ جلد ہمیں کوشش کرنا ہے اور پہنچنا ہے یوم جمعہ میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے، صلاۃ جمعہ کو پڑھنے کے لیے۔ اس میں اشارہ میں نے یہ کیا تھا کہ فسعوا الی ذکر اللہ کا لفظ یہ بتلا رہا ہے، جیسے بعض مرتبہ یہ سوچتے ہیں یہ فلاں سینچری چل رہی ہے، جیسے یہ سینچری آج ہی کے زمانے میں، ہاں جتنا زمانہ گزر جائے گا سینچری، کہ فلاں سینچری چل رہی ہے، اور اس میں جو ہے یہ پہلے زمانے کا عربی کے اندر میں خطبہ یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، بہت ساری یہ سمجھ میں نہیں آتی، ایک چیز اور داخل کر دو، بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایک چیز یہ صحیح ٹھیک کہہ رہے یہ کیا کہ وہ عربی میں، اس لیے کہ سمجھنے والے جو وہ تو عربی میں سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو عربی سے بالکل نابلد ہے اور ناواقف ہے، انگلش کے اندر میں ہونا چاہیے، اور کئی جگہوں میں انگلش میں، کہ ماڈرن ملک ہے اور ماڈرن زمانہ ہے اور یہ ماڈرن زبان ہے،
تو یہ ماڈرن زبان ہے، لہذا ماڈرن زبان میں ہونا چاہیے، انگلش میں سمجھنا چاہیے کہ یہ نابلد اور ناواقف ہے خطبے کے مقصد سے، کہ خطبہ جو تذکیر نہیں ہے، ذکر ہے۔ یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ہے۔ نماز میں جس طریقے سے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ کیا ذکر ہے؟ اب کہ انگلش میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، تو یہ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، ان کو استعفا الگ کرو، ان کو سینک دو، اور وہ انگلش میں ہوگی نہیں، ذکر ہے، لہذا وہ عربی ہی میں ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ تو خطبہ، یہ تذکیر نہیں ہے، یہ وعظ و نصیحت نہیں ہے، وعظ و نصیحت کا پہلو ضمناً ہے، اصل میں ذکر اللہ ہے، لہذا عربی ہی میں ہوگا، انگلش میں نہیں۔ لوگ کرنے دو بھائی، کئی ایک ساری غلط کاریاں کرتے ہیں تو کیا اس سے ہمارے لیے جواز نکل آئے گا؟ بہت سارے ایسا الٹا سیدھا کرتے ہیں، تو کیا اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہوائیں جو ہے اس انداز میں، جس انداز میں چلنے لگے اسی انداز میں ہم بھی چلنے لگے؟ نہیں، وہ عربی ہی میں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہم یہ جو تصور، یہ جو خیال لیے ہوئے ہیں، وہ پہلے زمانے کے لوگ تھے، وہ فلاں چیزوں سے نابلد نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن سفراء کا انتخاب کیا اور جن قاصدوں کو اور ایمبیسیڈر کو روانہ کیا ہے، جس ملک میں روانہ کیا ہے، اس ملک کے حالات سے بالکل واقف۔ جغرافیہ وہ تو ہماری مادر ذات ہے، وہ ہمارا سبجیکٹ تھا، تاریخ وہ ہمارا مادر ذات سبجیکٹ تھا، مسلمانوں نے اسے چھوڑا ہے اور غیروں نے اس کو لیا۔ غیروں نے جب تاریخ کو لیا، جغرافیے کو لیا، پھر اس کے بعد مسلمان نے چھوڑا تو وہی لیں گے، اور کیا کریں گے؟ تو یہ سمجھنا کہ تاریخ یا جغرافیہ کسی دوسروں کا ہے، نہیں، بالکل غلط ہے۔ تاریخ سے نابلد ہے وہ انسان جو یہ خیال کر رہا ہے، یہ ہمارا اپنا ہے سبجیکٹ، یہ دونوں سبجیکٹ۔ خیر، تو یہ جغرافیے سے پورے واقف تھے وہ صحابہ کرام، جو جس ملک میں بھیجے گئے، جس بادشاہ کے پاس بھیجے گئے، وہاں کے کلچر سے، وہاں کی ثقافت سے، وہاں کے تمدن سے پوری طرح باخبر تھے، جس کا انتخاب کیا گیا، اور وہاں کی زبان بھی جانتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیف متفق چن کے بھیج دیا کہ چلو یہ فلاں کو، نہیں، باقاعدہ انتخاب عمل میں آیا، اس کے بعد بھیجا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ کا فرستادہ ہے بھائی، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، کوئی آمچو بھامچو بھٹا چور قسم کی بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سید الانبیاء والرسول ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اشارے وہاں سے مل رہے ہیں، اس اعتبار سے انتخاب ہو رہا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام جو اور ممالک میں گئے ہیں اور ممالک کو فتح کیا ہے، تو وہاں پر باوجود وہاں کی زبان جاننے کے، صحابہ کرام نے عربی ہی میں خطبہ دیا ہے، سرکاری لینگویج ہے۔ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ بڈھے بھی وہ جاننے لگے ہیں انگلش کے ورڈ اور انگلش کے الفاظ، اور ہائی سے کہ وہ تو کہیں گئے ہی نہیں، ہائے ہیلو سے تو کہیں انسان گیا ہی نہیں ہے، تو ہائے ہیلو تو جانتا ہے، ہائے ہیلو سوری، بس ختم کرا۔ زندگی گزارنے کے لیے بس یہ 4-5 الفاظ ہیں۔ شروع میں آیا تو ایک صاحب ایک جگہ پر، یہاں نہیں، تو ایک صاحب جو ایک جگہ پر کہنے لگے کہ یہ فلاں الفاظ جو ہے وہ جان لو، بس اس کے بعد انگلینڈ میں جہاں کہ تم گھومنا چاہو وہ گھوم سکتے ہو، اور باقی گاڑی میں بھی گھوم سکتے ہو، اس لیے کہ یہاں جو ہے وہ ٹریفک کے جو نشانات وغیرہ ہیں بہت آسانی ہے، بس یہ 2-4 الفاظ جو ہے وہ آنے چاہیے، ایکسکیوز می اور فلاں۔ خیر، تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے، وہ جمعہ کا خطبہ سرکاری زبان میں ہونا چاہیے، اور عربی زبان وہ سرکاری زبان ہے، وہ اللہ کی زبان ہے۔ تو اللہ کی زبان سمجھ میں نہیں آتا، سیکھو، یہاں سیکھنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے، بعض مرتبہ دوسرے مقصد کے لیے۔ تو انگلش کو سیکھتا ہے آدمی، بڑی عمر میں پہنچ جانے کے باوجود سیکھتا ہے، یا بڑی عمر میں پہنچ جانے کے باوجود یہاں کا پاسپورٹ یا یہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کی مرضیات کو جاننے کے لیے کہ اللہ نے میرے لیے کیا کیا چیزیں بھیجی ہے اور کیا کیا احکام بھیجے ہیں، تو اس زبان کو سیکھو، اور انتہائی سہل ہے، انتہائی آسان ہے، تمام زبانوں کی یہ ماں ہے اور یہ اصل ہے عربی زبان۔ بہرحال فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، اللہ کے ذکر کے لیے آؤ۔ اللہ کے ذکر کے لیے آنے کی جو تلقین، جو ترغیب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے، دونوں انداز آپ نے اختیار فرمائے۔ ترغیبی انداز بھی، جو آدمی وضو کر کے آتا ہے، فاحسن الوضو، اچھی طرح وضو کر کے آتا ہے، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعہ میں آیا، فاستمع وانصت، فاستمع، توجہ سے سنا، خطبہ جو ہے توجہ سے سنا، خاموشی کے ساتھ، قرآن مجید بھی توجہ کے ساتھ سنا۔ غفر له ما بینہ وبین الجمعہ، اور کہ خالی اتنا ہی نہیں بلکہ وہ زیادت ثلاثۃ ایام،
ایک ہفتے کے گناہ معاف، ایک ہفتے کے اور مزید 3 دن کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ترغیبی پہلو کہ اگر آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ باز آ جانا چاہیے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِيهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو جمعات کے ترک کرنے سے اور جمعات کو چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے۔ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یا اللہ عز و جل ان کے قلوب کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور پھر ہوگا کیا ثم لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر غافلین میں سے ہو جائیں گے، اور غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اب کوئی بات اثر نہیں گئی، ادھر قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، اور صحابہ کرام کے واقعات ہوں یا اکابر کے واقعات اور حکایتیں ہوں، ذرہ بھر قفل لگ چکا ہے، تالا لگ چکا ہے، مہر لگ جاتی ہے 3 مرتبہ بلا ضرورت۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتخاب الفاظ کا بلا ضرورت، من غیر ضرورت، بغیر ضرورت کے 3 جمعات کو ترک کر دیا، مہر لگ جاتی ہے، ٹھپا لگ جاتا ہے۔ اب یہ کہ کئی اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو اپنا پیسہ تنخواہ میں سے، ویجز میں سے کم کرنے کے لیے تیار، اور جمعہ پڑھنے کے لیے کئی ایک تو جمعہ کو کام ہی نہیں کرتے، تو کئی ایک کام ہی نہیں کرتے، کئی ایک جو کام پر جاتے ہیں، دونوں حق کو ادا کرتے ہیں، بندوں کے حق کو بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے حق کو بھی ادا کرتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ جمعہ میں باوجود یہ کہ موجود ہوتے ہیں، گھروں پر وہ حاضر نہیں ہوتے، یا یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں اور کالج میں ہوتے ہیں، اب یا تو جگہ ہی ان کے لیے نہیں ہے ادا کرنے کی، یا ہے لیکن اس کے باوجود ذہن بنا ہوا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ جمعہ کو ترک کیے ہوئے، جمعہ کو چھوڑے ہوئے ہے۔ اب ایسی صورت میں ان نوجوانوں کو جن کے لیے کچھ مشکلات ہیں مسائل کے اعتبار سے، تو وہ تحقیق کر لے علماء سے، ان کے لیے بھی راستہ موجود ہے، ان کے لیے بھی راستہ موجود ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں، اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں کئی ایک نوجوان جن کے لیے یونیورسٹیوں کے میں دشواری ہے، وہ ٹائم کے اعتبار سے، خصوصاً سردی کے زمانے میں ٹائم کے اعتبار سے، تو وہ ضحوہ کبریٰ کے بعد زوال سے پہلے جو کچھ سلفی حضرات جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اب اس میں وہ شامل 1 ہے 2 ہے، اب شامل ہو سکتا ہے، نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ تو ایسی شکلیں موجود ہیں شریعت کے اندر میں، راستے موجود ہے، مسدود نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی عمل کی توفیق و رحمت فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا